السلام علیکم، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ سب؟ اچھا جی، تو آج کی قسط ہے 98۔ دور دراز علاقے میں اس خوبصورت فارم ہاؤس کے اس حال نما کمرے میں محفل عروج پر تھی۔ تارا بائی کے کوٹھے سے لائی گئی وہ دو شیزائیں اپنے رقص اور اداؤں سے ان چار فرد کو خوش کرنے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ اس محفل میں بیٹھے وہ چار فرد شراب پیتے ارد گرد سے بیگانہ لڑکیوں کے وجود میں گم تھے۔ اس محفل کو شروع ہوئے آدھا گھنٹہ ہوا تھا کہ جب آندھی طوفان کی طرح ان کی موت فارم ہاؤس میں داخل ہوئی تھی۔ ٹھیک 2 منٹ بعد ارباز عالم شاہ بلیک جینز شرٹ میں ملبوس، دونوں ہاتھوں میں پسٹل تھامے اندر آیا۔ تو دوسری طرف کے دروازے سے سمندری آنکھوں والا نوجوان بلیک جینز پر بلیک سینڈو پہنے، چہرے پر رومال باندھے اندر آیا تھا۔ وہ چاروں فرد نشے میں دھت لاؤڈ موسیقی سنتے ان کی آمد سے بے خبر تھے۔ ارباز شاہ اور پائزہ نے معنی خیز نظروں سے ایک دوسرے کی جانب دیکھا اور اگلے لمحے دونوں کے پسٹل کا رخ اسپیکر کی طرف ہوا تھا۔ ٹھا ٹھا کی آواز سے اسپیکر کے پرخچے دور تک بکھرے تھے، جس کے ساتھ ہی وہ چار آدمی گڑبڑا اٹھے تھے، جبکہ ان لڑکیوں کو شاہ کے 2 آفیسر باہر لے گئے تھے۔ ارباز اور پوائزن دائیں بائیں ان کے سروں پر آدھے پسٹل رکھ چکے تھے۔ 2 لیجنڈ ایک ہی فریم میں جیسے دھر آئے تھے، ایک طرف ارباز کے آفیسر تو دوسری طرف پوائزن کے آدمی حیرت سے ان کو دیکھ رہے تھے۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ شوکت جویا ارباز کو دیکھ کر اپنی موت دیکھتا گھگھا کر بولا۔ باقی تینوں کا بھی یہی حال تھا۔ یہ وہی لوگ تھے جو آج سے کچھ دن پہلے تارا بھائی کے کوٹھے پر بیٹھے شاہ خاندان کو مارنے کا پلان بنا رہے تھے۔ تمہیں کیا لگا تھا تم لوگ میری فیملی کے لیے پلان بنو گے اور میں انجان رہوں گا؟ شاہ اسپاٹ آواز میں بولا تھا۔ دیکھو وہ سب اس نے کہا تھا، اس کا پلان تھا، ہم نے کچھ نہیں کہا تھا۔ باقی 3 اپنی جان بچاتے شوکت جویا کی طرف اشارہ کرنے لگے۔ سیاہ اور نیلی آنکھیں تمسخر سے مسکرائی تھیں۔ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ سب بھی شامل تھے۔ وہ شہاب بھی شامل تھا۔ تمہیں شہاب نے بھیجا ہے؟ دیکھو میری بات سنو، نشے میں گرا شوکت جویا کو سمجھ نہ آئی وہ کیا بولے۔ ارباز کو دیکھ کر ان کو جان کے لالے پڑ چکے تھے۔
میں اپنے دشمنوں سے کلام نہیں کرتا، یہ کام میرے پسٹل کرتے ہیں، وہ گمبھیر آواز میں بولتا شوکت جی اور سیر دلشاد کے سینے میں گولیاں بھی بست کر گیا تو پوائزن نے رضا ربانی اور بختاور گردیزی کو ٹپکایا تھا۔ جبکہ ان کے آدمی حیرت سے دیکھ رہے تھے، جن کو گولیاں چلانے کا موقع بھی نہ دیا تھا ان دونوں نے۔ ان چاروں کو مارنے کے بعد دونوں نے اپنے پسٹل اپنے آدمیوں کی طرف اچھالے تھے۔ آگے کا کام آپ لوگ سنبھال لیں، شاہ ان سے کہتا۔ پوائزن کو لیے دوسرے کمرے میں گیا تھا اور بادشاہ کرسی پر بیٹھا سرخ نظروں سے اپنے قدموں میں بیٹھے شخص کو گھور رہا تھا۔ تیمور حسن شاہ اس کے قدموں میں بیٹھا شاہ کے گھٹنوں پر سر رکھے بے تحاشا رو رہا تھا۔ شاہ کا ہاتھ اس کے بال سہلا رہا تھا۔ ہر خطا کی ہوتی ہے کوئی نہ کوئی سزا، غم لکھے ہوں قسمت میں تو بن ہی جاتی وجہ۔ مجھے جانے دیں یہاں سے۔ کافی دیر بعد پوائزن کی بھاری آواز ابھری تو شاہ نے لب بھینچے اس کے بالوں میں ہاتھ الجھا کر چہرہ اوپر کیا۔ میرا کام ختم ہو گیا، مجھے جانے دیں اب یہاں سے، وہ پھر سے بولا۔ شاہ نے ان نیلی آنکھوں میں کوئی جذبہ تلاش کرنا چاہا تھا مگر وہاں سرد پن تھا۔ وہ کئی لمحے ان نیلی آنکھوں میں کچھ تلاشتا رہا۔ کس نے کہا تمہارا کام ختم ہو گیا؟ کام تو اب شروع ہوا ہے، سنجیدگی سے بولا۔ جس کے لیے آئے ہو اس کو لے کر ہی جانا، شاہ نے کہتے ہوئے اس کی پیشانی پر لب رکھے تھے۔ اس کے بوسے پر وہ نیلی آنکھوں والا نوجوان کھل کر مسکرا دیا تھا۔ وہ بالکل تیار گہری نظروں سے مرر میں اپنا جائزہ لے رہی تھی۔ اس نے بال کھول رکھے تھے۔ شاہ کو اس کے کھلے بال بہت پسند تھے۔ وہ پیروں کو چھوتے آف وائٹ فراق میں ملبوس تھی۔ فراق کے گلے، دامن اور بازو پر وائٹ پرل لگے تھے۔ ہم رنگ دوپٹہ اوڑھے، ریڈ لپسٹک لگائے، ہلکے پھلکے سے میک اپ میں، پیروں میں آف وائٹ خصہ پہنے وہ نازک اندام بہت حسین لگ رہی تھی۔ اس کی گوری رنگت فراق کے ساتھ دھمک رہی تھی۔ وہ شاہ کی بے قراریوں کا
سوچتے گھبرا رہی تھی۔ دھڑکنوں نے ابھی سے ادھم مچانا شروع کر دیا تھا۔ ایک ہفتہ وہ شاہ سے دور تھی، یہ ہفتہ عذاب کی طرح گزرا تھا۔ وہ جتنا شاہ سے ملنے پر خوش تھی اتنا ہی نروس ہو رہی تھی۔ وہ آئینے میں خود کو دیکھتی شاہ کے بارے سوچ رہی تھی کہ جب دروازے پر دستک ہوئی، بی بی جی گاڑی آ گئی ہے، بڑی بی بی سائیں آپ کو بلا رہی ہیں۔ ملازمہ وہیں سے پیغام دیتی واپس مڑ گئی تو حور مسکراتی ہوئی لرزتے ہاتھوں سے شال شال اوڑھے کمرے سے باہر آئے۔ وہ جیسے ہی سیٹنگ ایریا آئی تو اپنی ماں، چچیوں اور دادی سائیں کے چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ دیکھ کر اور شرم سے چہرہ جھکائے وہیں رک گئی۔ ارے وہاں کیوں ٹھہر گئی؟ ادھر آئے میرے پاس۔ دادی سائیں مشفقانہ مزاجی سے بولی تو حور چور نظروں سے سب کو دیکھتی دادی سائیں کی طرف بڑھی۔ دودھو نہاؤ پوتو پھلو۔ دادی سائیں نے دعا دی تو حور کا چہرہ سرخ پڑا جبکہ باقی سب مسکرا دی۔ اب جاؤ اور شاہ پتر کو ہمارے سلام دینا۔ دادی سائیں اس کی پیشانی چوم کر بولی تو حور سر ہلا کے اور انہیں کہنا ہمیں جلد عہدے پر بھی فائز کر دے۔ عصمت شاہ شرارت سے بولی۔ میں شاہ سے آپ لوگوں کی شکایت کروں گی۔ حور ان کی بات کا مطلب سمجھتی تنک کر بولی ارے دیکھ لیں گے ہم تمہارے شاہ کو، ڈرتے تھوڑی ہیں۔ ریحانہ شاہ بولی تو حور تیز تیز قدموں سے باہر نکل گئی جبکہ پیچھے خواتین کے کہکے برجستہ تھے۔ وہ جیسے ہی باہر آئی گاڑی شاہ کا پرسنل گارڈ رمضان ادب سے گاڑی کے پاس کھڑا تھا۔ حور کو آتے دیکھ کر اس نے فوراً سے دروازہ کھولا۔ حور چہرہ چھپائے گاڑی میں بیٹھی تو رمضان بھی جلدی سے فرنٹ سیٹ پر ڈرائیور کے ساتھ براجمان ہوا۔ اگلے لمحے بلیک کروزر آگے پیچھے گارڈز کی گاڑیوں کے بیچ حویلی کے ڈرائی وے پر دوڑتی گیٹ سے باہر نکلی تھی۔ سید ارباز عالم شاہ وائٹ شلوار قمیض میں ملبوس، براؤن شال مفلر کی صورت گردن میں ڈالے، حور پیلس کی دوسری منزل پر کھڑا، ایک ہاتھ کی انگلیوں میں سلگتی سگریٹ سے گہرے کچھ بھرتا، دوسرا ہاتھ پشت پر باندھے گہری نظروں سے اطراف کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ مان بائیں طرف جھاڑیوں کی اور سے سیاہ کروزر 5 گارڈز کی گاڑیوں میں آتی دکھائی دی تھی۔ شاہ کی بے چینی تمام ہوئی تھی، سیاہ آنکھیں مسکرا اٹھی تھیں۔ وہ اب نگاہیں اس کروزر پر جمائے ہوئے تھا
ٹھیک 5 منٹ بعد وہ سیاہ کروزر ہور پیلس کے گیٹ سے اندر داخل ہوئی تھی اور کچھ سیکنڈ بعد عمارت کے سامنے آ رکی تھی۔ اس لمحے دوسری منزل پر کھڑا لاکھوں دلوں پر راج کرنے والا سید ارباز عالم شاہ محبوب کے دیدار کا فقیر ہوا تھا، اور پھر جیسے حور کا دیدار سید ارباز عالم شاہ کو ہمیشہ کے لیے خیرات کر دیا گیا تھا، اور وہ گاڑی سے نکلتی شہد رنگ آنکھوں میں چمک بھرے حور پیلس کو دیکھ رہی تھی۔ حور کے نکلتے ہی سیاہ کروزر بیک ریورس ہوتی گیٹ سے نکلتی چلی گئی۔ گیٹ بند ہو چکا تھا۔ حور اب چادر چہرے سے ہٹائے مسکراتی ہوئی دائیں بائیں دیکھ رہی تھی۔ یہ جگہ اس کے لیے بہت اہم تھی اور اتنی دل کو حسین لگتی تھی۔ اس نے کسی جذبے کے تحت سر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ دوسری منزل پر کھڑا وہ حسین مرد دیوانہ وار اسے دیکھ رہا تھا۔ ان سے آنکھوں کا ایک معیار تھا، حور کے علاوہ کسی کی طرف نہیں اٹھتی تھیں۔ حور چمکتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اسے لگا دنیا اس کی جھولی میں ڈال دی گئی ہو۔ ان شہد رنگ آنکھوں کا ایک پیمانہ تھا جہاں شاہ بسا تھا، باقی دنیا بے معنی تھی۔ اگلے پل وہ بھاگنے کے انداز میں اندر بڑھی تھی۔ اس کی سیاہ شال گر چکی تھی، دوپٹہ شانے پر جھول رہا تھا، ریشمی بال پشت پر لہرا رہے تھے۔ وہ بے تابی سے بھاگتی اب سیڑھیاں عبور کر رہی تھی۔ اوپر آتے اس کی سانسیں دھوکنے کی مانند چل رہی تھیں۔ بھاگنے کے باعث دھڑکنوں کی رفتار بھی بڑھ چکی تھی۔ وہ سراپا قیامت بنی اس کے سامنے تھی، آف وائٹ فٹنگ زدہ فراق میں، کھلے بالوں میں کٹاؤ دار لبوں پر لپسٹک لگائے۔ دوپٹہ شانے پر رکھے وہ تیز تیز سانسیں بھرتی ارباز شاہ کے جذبات میں تو موج برپا کر گئی تھی۔ وہ گہری دلچسپ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا تو حور محبت بھری نظروں سے شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ شاہ وائٹ شلوار قمیص میں ملبوس، کف فولڈ کیے براؤن شال مفلر کی صورت گردن میں پہنے، گھنے بال ہمیشہ کی طرح پیشانی پر بکھیرے، سیاہ آنکھوں میں دیوانگی بھرے، مسکراتا ہوا سینے پر بازو باندھے اسے دیکھ رہا تھا۔ اگلے لمحے شاہ نے باہیں واں کی۔ اور حور بھاگ کر اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ شاہ نے اسے شدت سے خود میں بھینچی۔
زمین سے اوپر اٹھایا تھا اور اپنی باہوں میں بھینچے گول گول گھومنے لگا تھا۔ دونوں بےتابی سے ایک دوسرے کو ہگ کیے۔ دونوں کی دھڑکنوں کا تال میل ایک ہی لے پر تھا۔ حور اس کی گردن میں چہرہ چھپائے ہوئے تھی اور بادشاہ اس کے بالوں میں چہرہ چھپائے ہوئے تھا۔ ان کا جنون، ان کی دیوانگی اس نیز پر تھی، گویا وہ برسوں بعد مل رہے تھے اور یہ ایک ہفتہ جیسے 7 صدیوں کے برابر گزرا تھا۔ وہ کچھ لمحے بغیر کچھ کہے ایک دوسرے کو باہوں میں اپنی بے قراریوں کو قرار پہنچاتے رہے تھے۔ ان کے ملن پہ جیسے ہوا بھی جھوم اٹھی تھی۔ ہوا کا جھونکا ان کے وجود سے ٹکراتا ٹھکیلیاں کرنے لگا تھا۔ کچھ توقف کے بعد ان کی تڑپتی روحوں کو سکون آیا تھا اور حور حواسوں میں لوٹتی شکووں پر اتری۔ وہ کہکا لگا کر حور کو اپنے پیروں پر کھڑا کرتا، اس کی پشت پر باہوں کا حصار مضبوط کیا، اس کے چہرے پر جھکا ملحانہ آنچ دیتے لبوں کا لمس بکھیرتا جا بجا دیوانہ وار بوس و کنار کرتا جا رہا تھا۔ حور آنکھیں موندے اس کے پرتپاک انداز پر نثار ہوتی، اس کی شال مٹھیوں میں دبوچے گہرے سانس بھر رہی تھی۔ سیر درباز علم شاہ کی دیوانگی عروج پکڑتی جا رہی تھی۔ اس کے چہرے کو چھوتا اب حور کے لبوں پر جھکا تھا، وہ جذبات میں بہکتا ہوا اس کے لبوں سے سرخ رنگ چراتا شنگرفے لبوں کا جام بھی اپنی پیاسی روح کو سیراب کر رہا تھا۔ اس کے دہکتے لبوں کا لمس محسوس کرتی حور اس کی شال چھوڑے دونوں بائیں کھولے پیچھے کی طرف بینڈ ہوتی جا رہی تھی۔ کچھ لمحوں بعد ارباز نے لبوں کو آزاد آزاد کیا۔ اسے دیکھا وہ آنکھیں موندے مسکراتی ہوئی اس کی باہوں میں جھول رہی تھی۔ اس کے دائیں شانے پر رکھا دوپٹہ زمین پر بوسے دیتا قیامت خیز رعنائیوں کو اجاگر کر رہا تھا۔ شاہ نے سرخ نظروں سے اس دوپٹے کو دیکھا اور
اگلے ہی لمحے دوپٹہ کھینچ کر دور اچھال دے اس کی گردن پر جھکا تھا۔ شاہ کے لبوں کی حدت گردن پر محسوس کرتی وہ کپ کپا اٹھی تھی اور اس کی گردن میں بایاں مائل کر کے، اور شاہ اب آتش دیوانگی میں لپٹا اس کی گردن پر لمس بکھیرتا۔ اس کے وجود میں اپنی حدت منتقل کرتا جا رہا تھا اور کی دھڑکنوں کا رقص مسلسل بڑھتا جا رہا تھا۔ شاہ اسے خود میں بینچز پر جھکا اس کی دھڑکنوں کو اپنے سینے میں قید کیے، اس کے شاہراہ کو شانے پر لب مس کرتا اور رہن شاہ کو جی جان سے لرزا گیا تھا۔ ایک ہفتے کا پنپتا جنون تھا جو کہ بے حد جان لیوا تھا۔ اس کی شدت سے حور کی آنکھوں میں نمی تر آئی تھی۔ شاہ کی قربت آج بھی اس کے لیے برداشت سے باہر تھی، وہ اس کی حدت میں موم کی طرح پگھلتی جا رہی تھی۔ شاہ بس کرنا، حور کی آواز ٹوٹی ہوئی مالا کے موتیوں جیسی بکھر گئی۔ وہ ہولے سے کسمسائی، دل پسلیوں سے سر پٹک رہا تھا، وجود پر کپ کپی تاری ہوئی تھی۔ وہ لمحوں میں اس کی حالت بکھیر گیا تھا۔ وہ ابھی سے گھبرا اٹھی تھی۔ یہ تو شاہ کے جنون کا 1% بھی نہ تھا۔ اس کی حالت کے پیش نظر دور ہوتا اچانک اس سے باہوں میں بھرے گود میں اٹھا گیا۔ ہوت نے شہد رنگ آنکھیں وا کیے اس کی طرف دیکھا تھا۔ سیاہ آنکھوں میں چھلکتے تقاضوں پر وہ اس کی گردن میں چہرہ چھپا گئی۔ شاہ کی جان یہ بےتابی اب حدوں سے باہر ہے جو آپ کو ہر حال میں برداشت کرنی ہے۔ شاہ دھیرے سے اس کے سر پر لب رکھتا گمبھیرتاً گویا ہوتا آگے بڑھا۔ مجھے نہیں کرنی۔ وہ اس کی گردن میں چہرہ چھپائے نہ روٹھے بن سے بولی، آواز میں لرزش تھی۔ آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی قربت میں ہوتے ہوئے بھی میں اپنے جذبات دبائے رکھوں، مطلب مر جاؤں؟ شاہ اس سے اٹھائی سیڑھیوں کے زینے اترتا سنجیدگی سے بولا، اللہ نہ کرے اس کی گردن سے چہرہ نکالے۔ وہ بے اختیار تڑپ اٹھی، دل جیسے سینے میں سمٹ گیا تھا۔ شاہ کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ در آئی۔ پھر برداشت تو کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ صرف احساس نہیں، جذبات کا سمندر ہے جو آپ پہ بہے گا اور آپ کو اپنے ساتھ بہا لے جائے گا۔ وہ سیاہ دلچسپ نظروں سے اس کی شہد رنگ آنکھوں میں دیکھتا
وہ اس منظر میں اس قدر کھوئی ہوئی تھی، اسے احساس بھی نہ ہوا کہ شاہ کب سے اس کے پیچھے اسے دیکھ رہا تھا۔ شاہ نے اسے پیچھے سے ہگ کرتے چہرہ اس کے بالوں میں چھپایا۔ وہ گہرے سانس بھرتا، ان کی خوشبو سینے میں اتار رہا تھا۔ شاہ کی بےتابیوں پر حور کھل کر مسکرا دی۔ پاس نہیں آئے، حور نے مزاحمت کی ہے۔ مسکراہٹ دبائے سنجیدگی سے کہتے، ظالم بننا چاہ کہ شاہ نے اور شدت سے اس کی پشت سینے میں بھینچی۔ اتنے دن آپ کے خیالوں میں رہ کر گزارا کیا ہے، اب جب کہ میرے سامنے تو کیسے دور رہ سکتا ہوں۔ وہ بوجھل آواز میں بولا، آج بھی خیالوں میں رہ لے۔ حور نے پھر سے پوائنٹ مارا تو شاہ نے بے اختیار نچلا لب دانتوں تلے دبائے امڑتے قہقہے پر قابو پایا۔ اتنا ظلم مسز، وہ ایک ہاتھ اس کے پیٹ پر باندھے دوسرے سے اس کے بال پشت سے دائیں شانے پر ڈال دے بےچارگی سے گویا ہوا، آپ خود بھی تو دور رہے ہیں۔ اسے شاہ سے ناراضگی جتانے پر مزہ آ رہا تھا۔ وہ تو مجبوری تھی، ورنہ آپ سے دوری بنائی جائے، اس سے اچھا خود کو ختم کر لیا جائے۔ وہ اس کی پشت پر لگے زپ سرکا کر اس کی دھوتیا کمر پر لب رکھتا بولا، میں ناراض ہوں۔ وہ اس کے ہاتھ پر دونوں ہاتھ رکھ کے بالآخر یہ لفظ بول اٹھی۔ شاہ مسکرا دیا اور اپنے ٹون میں واپس آ چکی تھی۔ اور میرا بچہ ناراض کیوں؟ وہ اس کو گھما کر رخ اپنی طرف کرتا بولا۔ وہ جان بوجھ کر انجان بن رہا تھا، اسے حور کے نخرے اٹھانا اچھا لگ رہا تھا۔ تو حور بنا کچھ بولے سر جھکا گئی۔ بولے نہ، وہ اس کی طرف جھکتا، اس کی پشت کی کھلی زپ بند کرتا دل فریب انداز میں گویا ہوا، جو وہ یوں قریب آ کر اس کی طرف جھک کر کہتا تھا، بولے نہ۔ تو حور کے دل کی دھڑکنوں کا باغی پن حد سے سوا ہوتا تھا۔ آپ تو کہتے میرے بغیر سانسیں نہیں آتی، سکون مجھ سے جڑا ہے، تو آپ کیسے اتنے دن گھر سے باہر رہے؟ پاکستان ہوتے ہوئے بھی آپ نہیں ہے، مجھے لگا تھا میں مر جاؤں گی شاہ۔ آپ کے بغیر میں ادھوری ہو جاتی ہوں، میں نہیں رہ سکتی، مجھے آپ کی عادت ہو گئی ہے۔ آپ کی دوری مجھے ناک کی طرح ڈستی ہے۔ وہ اس کے حصار میں کھڑی اس کی قمیض کے بٹن سے الجھتی بھیگی آواز میں شکوے کر رہی تھی۔
حور کی آنکھوں میں آنسو جلملا رہے تھے۔ میں 1000 بار صدقے آپ کے شکموں پر۔ اور بادشاہ گمبھیرتن بولتا بے اقتداری سے سینے سے لگا گیا۔ مائی کوئین، میرا کیوٹ بچہ، معافی چاہتا ہوں، میں نے آپ کو اتنا رلایا۔ آئی ایم سوری زندگی۔ میں بہت ضروری کام میں مصروف تھا باخدا، اس دوران میں ایک پل کے لیے بھی آپ کو نہیں بھولا تھا۔ میں نے کتنی بار گھر آنا چاہتا، اگر میں گھر آتا تو واپس نہ جا سکتا اور کام سارا خراب ہو جاتا، وہ جسے لوگ تفصیل دیتے تھے۔ وہ اپنی بیوی کو تفصیل دے رہا تھا۔ شاہ اس کے سر پر ٹوڑی ٹکائے اپنے کام کے نویے سے آگاہ کر رہا تھا۔ حور مسکرا کر اسے سنتی اس کے گردے سار باندھ گئی۔ رپنزل، کبھی مجھ سے ناراض مت ہونا، میں آپ کی ناراضگی افورڈ نہیں کر سکتا۔ وہ اپنے شانوں پر پڑی شال اس کے گرد پھیلاتا سنجیدگی سے بولا، اور میں آپ کی دوری افورڈ نہیں کر سکتی۔ وہ اس کے دل کے مقام پر لب رکھتی بولی۔ دونوں کا عشق ٹھاٹھے مارتا ایک دوسرے میں ضم ہو چکا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہو چکے تھے۔ سانسوں کی ڈور ایک دوسرے کے ساتھ جڑی تھی۔ آپ تو میری غربت بھی افورڈ نہیں کر سکتی۔ شاہ اس کے لرزتے بدن کے گرد حصار سخت کرتا شرارت سے گویا تو حور بھی مسکرا دی۔ بس حویلی میں رہا کرے، باہر نہیں رہا کرے۔ وہ اس کے سینے پر ایچ لکھتی شاہانہ انداز میں بولی۔ ویلی میں رہنے کے لیے ضروری آپ 24 گھنٹے میرے ساتھ رہیں۔ وہ اس کے بال اور پشت سہلاتا سرگوشی نما بولا۔ شاہ، اس نے دبی دبی آواز میں کہتے ہیں اس کے سینے پر چٹکی کاٹی۔ شاہ کی جان، اگر 24 گھنٹے ساتھ رہیں گی تو آئی سویئر میں تمام کام کاج چھوڑ دوں گا۔ وہ شرارت پر آمادہ تھا۔ حور نے اس کے سینے سے سر اٹھا کر میٹھی نظروں سے گھورا۔ آپ کام کرتے زیادہ اچھے لگتے ہیں۔ وہ اس کی بیڈ پر دونوں ہاتھ رکھتی جس انداز میں بولی تھی کہ شاہ کا قہقہ برجستہ تھا۔ مسز، اب تو میں 24 گھنٹے آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں اچھے سے دیکھ رہا ہوں مجھ سے دوری پر میری بیوی کی کیا حالت ہوتی ہے۔ وہ قہقہ لگا کر آنکھ ویں کرتا بولا تو حور نے شرم سے سرخ پڑتے چہرہ اس کی گردن میں گھسیڑا۔ روم میں چلے رپنزل۔ شاہ اس کے وجود کی نرمی محسوس کرتا بوجھل آواز میں بولا۔ نہیں، وہ لرزتی آواز میں بولی۔ اس کے
دل کی دھڑکنوں کا رقص شاہ بخوبی سن رہا تھا، اور میں زیادہ دیر تک اپنے جذبات پر بند نہیں باندھ سکتا۔ وہ بے باکی سے بولا تو حور نے ہڑبڑا کر اس کی طرف دیکھا۔ شاہ کی آنکھوں میں خمار کی بے پناہ گہری سرخی دیکھ کر اس نے بے اختیار حلق تر کیا تھا۔ وہ بنا پلک جھپکائے خوبصورت نگاہیں اس کے چہرے پر مرکوز کیے ہوئے تھا، اور اس کی آنکھوں کی بولیاں پڑھتی گھبرا اٹھی تھی۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے تھے کہ جب شاہ کا فون رنگ ہوا۔ شاہ نے گہری نظروں سے تکتے پاکٹ سے فون نکالا تو دادا سائی کی کال دیکھ کر وہ خود سے شال ہٹا کر حور کے قیامت کے سراپے کے گرد لپیٹے کال سننے کچھ فاصلے پر ہوا۔ شاہ نے ایک نظر اسے دیکھا۔ حور ارباز کی شال اچھی طرح لپیٹے ڈوبتے سورج کی طرح بڑھی۔ رپنزل زیادہ آگے نہیں جانا، آگے گہری کھائی ہے۔ شاہ نے گمبھیر آواز میں ہدایت کی۔ حور نے رخ موڑے، اس بات میں سر ہلایا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی آگے بڑھنے لگی۔ السلام علیکم دادا سائی۔ شاہ نے فون کان سے لگایا۔ وعلیکم السلام برخودار، ہم ابھی زندہ ہیں۔ دادا سائی کی ناراض آواز ابھری۔ اللہ آپ کا سایہ ہم پہ ہمیشہ سلامت رکھے، میری عمر بھی آپ کو لگ جائے دادا سائی، شاہ سنجیدگی سے بولا۔ بھئی ہم اتنی عمر کا کیا کریں گے جس میں آپ ایک دن گھر اور 4 دن باہر رہیں گے؟ دادا سائی نے فوراً سے جتلایا۔ معذرت خواہ ہوں، انشاءاللہ 2 دن بعد حویلی آتا ہوں۔ وہ کن پٹی کو جاتا دھیرے سے گویا ہوا۔ اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ 1 دن بعد پھر آپ چلے جائیں گے؟ آپ ایسا کریں، ہمیں ہمارا پر پوتا دیں، پھر جب مرضی آنا، ہمیں بس اب پر پوتا چاہیے۔ دادا سائی نے دو ٹوک انداز میں شاہ نے مسکرا کر حور کی طرف دیکھا۔ وہ تتلیوں کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ کوشش جاری ہے، جلدی آپ کو خوشخبری سناتے ہیں دادا سائی۔ وہ کہاں پردوں کے پیچھے بات کرنے والا تھا، وہ بے دھڑک کہہ دیتا تھا۔ اور اب بھی یہی کیا تھا کہ دوسری طرف دادا سائی بھی پل بھر کو گڑبڑا سے گئے تھے۔ اب وہ کیا کہتے؟ پر پوتے کا بھی تو خود کہا تھا، اب سننے کی ہمت بھی رکھنی تھی۔ دادا سائی سرخ پڑ چکے تھے، جبکہ شاہ سنجیدگی سے اس طرف
متوجہ تھا۔ اچھا یہ کیا نیوز چل رہی ہے؟ ان چاروں کی موت آپس میں لڑ کر ہوئی ہے؟ میں نہیں مانتا، دادا سائی نے سوال کیا، پھر نفی کی۔ ان کے ساتھ شہاب کی موت بھی متوقع تھی۔ اگر وہ بھاگا نہ ہوتا، شاذلی انداز میں بولا، اور دادا سائی کے شک پر یقین کی مہر لگی تھی۔ اور ان سب کو اکٹھا کیوں مانا؟ دادا سائی وہ میری فیملی کو مارنے کی پلان بنا رہے تھے۔ میں نے انہیں ختم کر دیا۔ اب وہ باسٹر شہاب ہے، اس کو بہت دردناک موت دوں گا۔ اور باز اور کی طرف دیکھتا دادا سائی سے بات کر رہا تھا اور ان تتلیوں کے پیچھے آگے آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ اس سے آگے 10 قدموں کے فاصلے پر گہری کھائی تھی۔ ہور کو آگے بڑھتا دیکھ کر وہ دادا سائی سے پھر بات کرنے کا کہہ کر کال رکھتا ہور کی طرف بھاگا تھا۔ ہور واپس آئے، وہ پوری شدت سے چیخا تھا، شاہ مجھے یہ تتلیاں پکڑنی ہیں۔ وہ مسکراتی ہوئی بولتی مزید آگے ہوئی۔ اس کی نظریں اڑتی تتلیوں پر تھیں، وہ نیچے دیکھ لیتی تو کبھی آگے نہ بڑھتی۔ میں اپنے بچے کو بہت سی تتلیاں لا دوں گا، رک جائیں، ادھر ہی آگے گہری کھائی ہے۔ شاہ اس کی طرف بھاگتا ہوا دھڑکتے دل سے بولا۔ اس کا وجود کپ کپا رہا تھا، وہ اس کی نظروں کے سامنے موت کی طرف بڑھتی جا رہی تھی، اس کی سانسیں اٹک رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوتا شاہ، میں انہیں پکڑ کر ہی دم لوں گا، وہ آنکھ لگاتی بولی۔ اگلے ہی پل اس کا پیر پھسلا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ گہری کھائی میں یکدم سے اس کی دل خراش چیخیں بلند ہوئی تھیں۔ شاہ جو اس سے 5 قدموں کے فاصلے پر رہ گیا تھا کہ اپنی نظروں کے سامنے ہور کو گرتے دیکھ کر اس کے بھاگتے قدموں سے گویا زمین سرک گئی تھی، سر پر آسمان آن گرا تھا۔ وہ مضبوط شخص یکدم سے گھٹنوں کے بل زمین پر گرا تھا، اس کا وجود جیسے کسی پہاڑ کے نیچے آ کر کچلا گیا تھا۔ دل دھڑکنا بھول گیا تھا، سانسیں سینے میں دبی تھیں۔ ہور کی دل خراش چیخیں گہری کھائی میں دبتی جا رہی تھی۔ ہور ایک دم سے شاہ کی زخمی شیر جیسی دھاڑ، ہور پیلس اور گردن ہوا میں گونجی تھی۔
اور پھر اس کی دھاڑیں رکی نہیں تھیں، بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ اس کس پہ رسپانس دیں گے تو نیکسٹ اپلوڈ ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔